جو 3 جھوٹی روایات ہیں۔ دیکھیے واقعہ ہررا کیا تھا۔ مدینہ منورہ میں لوگوں نے یزید کی بیعت توڑنا شروع کی، اور یہ واقعہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کو پتہ چلا، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے 2604 سوری جی، یہ صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ یہاں میں جو الفاظ آپ کے سامنے نقل کرنے لگا ہوں وہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم میں 1851 نمبر حدیث ہے۔ یہ انٹرنیشنل نمبرنگ یعنی جو دارالسلام کی حدیث نمبر ہے، سند نمبر نہیں، حدیث نمبر۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1851 ہے کہ نافع بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ گئے عبداللہ بن مطیع رضی اللہ عنہ کی طرف۔ جب یہ ہررا کا واقعہ ہوا اس وقت یہ یزید بن معاویہ کے دور میں ہوا، یہ صراحت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ہوا کیا تھا کہ کچھ لوگ یزید بن معاویہ کی بیعت کو توڑنے لگے تھے۔ اس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عبداللہ بن مطیع رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ خبردار، یہ تم نے یزید کی جو بیعت کی تھی، اللہ اور رسول کی بیعت کی تھی، تمہیں قطعاً اختیار نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بیعت توڑو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بیعت توڑو گے تو تم اللہ اور اس کے رسول کے باغی اور نافرمان شمار ہو جاؤ۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے بدعہدی ہوگی تمہاری، تم نے بیعت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کی ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں 1851 نمبر پہ۔ یہ اس سے سارا سینیریو سمجھ آ جاتا ہے کہ واقعہ ہررا کیوں ہوا۔ جب اہل مدینہ نے یہ بیعت توڑی ہے تو پھر یزید نے اپنی فوجیں بھیجی ہیں تاکہ وہاں کنٹرول کرے۔ ظاہر ہے بیعت ٹوٹ جاتی ہے تو وہاں حکومت کی ریٹ نہیں ہوتی، جو بھی بندہ ہو ظاہر ہے اس نے حکومت کی ریٹ قائم کرنی ہے۔ یہ کوئی نہ کہے کہ آپ یزید کی وکالت کر رہے ہیں یا حمایت کر رہے ہیں، ایک بات اور ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اچھا کیا اس نے، برا کیا، اس کا نظریہ کیا تھا، اس کا عقیدہ کیا تھا کہ اہل مدینہ پر ظلم و ستم کرنا تھا، تو اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا۔ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، انشاءاللہ اگر آج وقت ہوا تو وہ خانہ کعبہ پر جو چڑھائی کی بات کی جاتی ہے، خانہ کعبہ کو آگ لگانے کی، اس پر بھی بات کریں گے۔ وہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قطعاً یزید کی یہ مراد نہیں تھی کہ وہ بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرے۔ مسلمانوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوچ سکتا۔ ہاں، ان کی مخالفت جو افراد سے تھی نہ کہ علاقے سے۔ بہرحال یہ تو ایک بات ہے، ہم اس بات کا فیصلہ کرنے نہیں بیٹھے ہیں کہ یزید نے اچھا کیا برا کیا۔ واقعہ ہررا کے آپ کو پس منظر بیان کر رہے ہیں کہ واقعہ ہررا یزید کی فوجیں آئی ہیں، اہل شام آئے ہیں اور انہوں نے آ کر اہل مدینہ کو روکا ہے بیعت توڑنے سے۔ وہاں جب ایسا ہوا ہے تو کچھ ناخوشگوار واقعات ہوئے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں 4906 نمبر ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے کچھ رشتہ دار اس معاملے میں شہید ہو گئے، تو اس پر سیدنا انس رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتے ہیں تو پریشانی تو ہوتی، پریشان ہوئے۔ اس پر انہیں سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی انصار کے لیے، اور فرمایا تھا اللہم اغفر للانصار ولی ابناء الانصار، کہ اے اللہ تو انصار کو بھی معاف کر دے، انصار کے بیٹوں کو بھی معاف کر دے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں، لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو مصیبت آئی ہے آپ اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں۔ یعنی سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے کچھ رشتہ دار جو ہیں وہ اس لڑائی میں، اس کشمکش میں شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پیسے انہوں نے لیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیسے انہیں دیے تھے، وہ پیسے انہوں نے بطور تبرک اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں 2604 نمبر حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعیرا فی سفر، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں ایک اونٹ خریدا، فلما اتینا المدینہ تھا، یا بیچا میں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ بیچ دیا۔ تو وہ اونٹ بھی بیچا اس طرح تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر اونٹ
پھر انہیں واپس کر دیا، قیمت بھی واپس کر دی، اونٹ بھی واپس کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جاؤ 2 رکعتیں پڑھو۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیمت انہیں دی۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس وہ ہمیشہ وہ پیسے رہے، یہاں حتیٰ اصابہ اہل الشام یوم الحرہ دی، حرہ والے دن اہل شام نے وہ پیسے جو مجھ سے چھین لیے۔ یہ بات بھی صحیح بخاری 2604 میں موجود ہے۔ اب لیکن اس کا ایک پہلو جو عام طور پر اگنور کیا جاتا ہے، جس پر غور نہیں کیا جاتا، وہ یہ ہے کہ صحیح مسلم کی 1851 نمبر حدیث، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ بہت ناراض ہو کر ان لوگوں کے پاس گئے جنہوں نے بیعت توڑی تھی یا بیعت توڑنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ انہوں نے جا کر انہیں کہا کہ میں بیٹھنے نہیں آیا۔ انہیں کہا گیا کہ آپ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں بیٹھنے نہیں آیا، میں تمہیں ایک حدیث سنانے آیا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی کہ من خلا یدم من طاعت، جو بندہ امیر خلیفہ کی اطاعت چھوڑ دیتا ہے، لقی اللہ یوم القیامت لا حجت لہ، قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے پاس کوئی بہانہ روزر نہیں ہوگا۔ ومن مات ولیس فی عنقہ بیعۃ، اور جو شخص فوت ہو گیا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت نہیں ہے، یعنی بیعت اس نے توڑی ہوئی ہے، بیعت نہیں کی ہوئی، تو مات میتۃ جاہلیۃ، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس واقعے کے بعد بھی بیعت نہیں توڑی، بلکہ بیعت توڑنے والوں کو روکتے رہے کہ یہ واقعہ پیش بھی آ گیا ہے، اس کے باوجود آپ بیعت نہیں توڑ سکتے۔ یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے۔ خروج کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے، یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو خروج کا کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم کئی دفعہ وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ بالکل خروج نہیں تھا۔ اس کے بارے میں تفصیلاً اگر آپ نے دیکھنا ہو تو ہمارا ایک لیکچر ہے 3 گھنٹے سے زائد کا، اہل بیت کے قاتل کون، یوٹیوب پہ ہمارے چینل میں موجود ہے، اہل بیت کے قاتل کون، یہ لکھ کر بھی سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ تو وہاں ہم نے تفصیلاً اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے نہ بغاوت کی، نہ خروج کیا، نہ کسی حکمران کے خلاف نکلے، بلکہ صحیح بخاری میں جس طرح 5994 نمبر حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ہی اہل عراق کو، وہ بندہ آیا تھا مسئلہ پوچھنے، تو اسے آپ نے فرمایا اس کے بارے میں، لوگوں دیکھو آج یہ ایک مچھر کے بارے میں مسئلہ پوچھ رہا ہے، جب ان ظالموں نے، ان عراقیوں نے، ان کوفیوں نے نواسہ رسول کو شہید کیا تو انہیں کوئی حیا نہیں آئی۔ یہ صحیح بخاری 5994 ہے۔ اسی طرح صحیح مسند احمد میں سیدہ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ اہل عراق کو، کوفیوں کو اللہ غارت کرے، برباد کرے، انہوں نے نواسہ رسول کو دھوکہ دیا، قتل کیا۔ تو یہ بات تو صراحت کے ساتھ ثابت ہے کہ یہ کن کا کام تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ قطعاً کسی کے خلاف خروج کر کے یا بغاوت کر کے نہیں جا رہے تھے۔ کوفیوں نے بلایا تھا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، آپ ان کے پاس جا رہے تھے، وہ یہی سمجھے کہ میں ان کو کچھ سمجھاؤں گا کہ میری وجہ سے ان کا کچھ بھلا فائدہ ہوگا، بالکل ایسے ہی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 قراء انہوں نے منگوائے تھے، تو انہیں پھر دھوکے سے انہوں نے شہید کر دیا تھا ظالموں نے۔ تو اصل میں بد باطن تھے یہی لوگ، انہوں نے ہی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ تو یہ ایک جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ معاملہ اس طرح ہوا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خروج کرنے یا بیعت توڑنے سے سختی سے منع فرما دیا ہے، فرمایا کہ میں جو ہے نا ایسے شخص کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں جو یہ بیعت توڑے گا۔